یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ اعراف سے درس قرآن کا تسلسل جاری ہے۔ آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگر وقت نے اجازت دی تو اگلی آیات کا درس ہوگا، ورنہ اسی ایک آیت کا درس جو ہے آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں دو تعلیمیں ہمیں دی گئی ہیں اور بڑی اہم، ضروری اور اس دور میں بطور خاص ان کا جاننا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام یہ چند رسموں اور چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہماری خوش نصیبی ہم اس دین کے فالوور ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا تک اور دنیا سے مرنے تک اور پھر مرنے سے حشر اور حشر سے جنت تک جو ہے سارے راستے کے بارے میں اللہ کا قرآن اور دین رہنمائی بھی کرتا ہے اور اپنی تعلیمات پہ عمل کرنے والے کے لیے کامیابی کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ جن سے ہم اکثر غافل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زیب و زینت، طہارت، خوبصورتی یہ جو ہے برقرار رکھو، یعنی ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو زینت کے ساتھ لاؤ کہ جب بھی آپ نماز میں آئیں، چونکہ اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا لباس، آپ کا جسم وہ صاف ستھرا اجلا ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے آتے ہوئے کوئی ایسا انداز کہ جو آپ کسی بندے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جو ہے مناسب نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ آج کی ہماری نوجوان نسل، کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ شرٹوں پر جو ہے کئی ایسی پکچرز وغیرہ بنوائی ہوئی ہوتی ہیں، بعض کپڑوں پہ ٹیٹوز وغیرہ جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ اس انداز میں آتے ہیں کہ جو لباس پہن کے آتے ہیں اس لباس کو بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لباس کو بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے سٹائل کی پینٹیں اور شرٹیں پہن کے استعمال کرتے ہیں کہ سجدے کے وقت جو ہے وہ ان کی پیٹھ کا کچھ حصہ ننگا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کہ جو عام روٹین میں بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے مناسب نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے گھر میں آتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اور دوران نماز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، جب ہم نماز میں آتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی جو ہے وہ ہماری نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نمازی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے رخساروں کا بوسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نماز اس درجے پہ ہوتی ہے، جن کا ایمان اس درجے پہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز کو دیکھنے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرشتے بڑی لطیف اور نازک مخلوق ہے، اس لیے بھی نماز کے وقت ہر ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری وجہ سے فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا حدیث مبارکہ میں منع ہے کہ جب آپ نماز کے لیے جاؤ تو پیاز نہ کھا کے جاؤ، لہسن نہ کھا کے جاؤ۔ کیوں؟ کہ وہ جو پیاز اور لہسن کی اسمیل ہے وہ جو ہے ان فرشتوں کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ تم جو ہے اس طرح کی کوئی چیز کے جو وہاں پر نمازی کے لیے، اللہ کے فرشتوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے وہ نہ کرو۔ دوسرا فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ولا تسرفو، لیکن کھانے پینے میں حد سے نہ بڑھو، کھانے پینے میں حد سے نہ بڑھو۔ یعنی ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے
وہ پوری میڈیکل کو جو ہے وہ سمو کے رکھا ہے، ٹھیک ہے، سمیٹ کے رکھ دیا. کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو. اور جب ہم کھانے پینے کے معاملات میں حد سے بڑھتے ہیں تو پھر کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنی جان ہے، اپنا جسم ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی نیو ریسٹورنٹ کھلے، کوئی نیو چسکا پوائنٹ کھلے، کوئی نیو جو ہے ذائقہ پوائنٹ کھلے تو ہر بندہ جو ہے اس چکر میں رہے کہ میں نے یہاں سے لازمی جو ہے وہ کھانا ہے، چاہے پیٹ میں جگہ ہو یا نہ ہو. یا ہم جو ہے کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کوئی 1 2 3 زیادہ ڈشیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ نے اپنی طبیعت صحت کے مطابق کھا لیا تو دیٹس آل. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر ڈش کو ہی جو ہے وہ مطلب جا کے یوز کرنا ہے کہ اگر حلوے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، کوئی اور کھا لے گا، ٹھیک ہے نا. کوئی اگر میٹھے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو رہنے دے، تاکہ آپ کا جو جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق جو ہے اعتدال پہ رہے. تو اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو. اور یہ اسلام کا مزاج ہے، ٹھیک ہے. بڑی ایک دلچسپ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ثمامہ بن اسال. یہ جب کافر تھے نا تو صحابہ ان کو گرفتار کر کے لائے تو حضور نے مسجد نبوی میں ان کو قید کر دیا، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو یہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کر رہا تھا. حضور اسلام کی دعوت دیتے، یہ آگے سے کہتے کہ اگر چاہو تو قتل کر دو، تم ایک جاندار کو قتل کرو گے، اگر چھوڑ دو گے تو یہ رحم ہوگا اور میں تم سے رحم کی درخواست کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کو رکھا مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے. جب یہ پہلی رات مسجد نبوی میں تھا نا تو اللہ کے نبی کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بکری کا دودھ پلایا، اس نے کہا کہ ابھی بھوک لگی ہے. حضور نے دوسری کا پلایا، کہا ابھی بھوک لگی ہے. 7 بکریوں کا دودھ میرے پاک نبی نے حضرت ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی میں پلا دیا. 7 بکریوں کا دودھ، ٹھیک ہے. اب حضرت ثمامہ 7 بکریوں کا دودھ پی کے یہ جاگ رہا ہے اور سارا دودھ پلا کے محمد مصطفیٰ گھر میں آرام سے سو گئے، ٹھیک ہے. یعنی جو پیٹ بھر کے سویا ہے وہ جاگ رہا ہے، اور جنہوں نے اپنا بھی اس پہ قربان کر دیا وہ اللہ کے نبی کا گھرانہ سو گیا ہے. ساری رات یہ ثمامہ جاگتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اس نبی کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ رات کے پیٹ میں اس کے ضمیر نے انگڑائی لی اور اس کے دل نے گواہی دے دی کہ جو کافروں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اس کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے. تو جب صبح ہوئی نا تو اس نے اجازت مانگی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر جانے دیں. یہ مسجد نبوی سے باہر ایک باغ میں گئے، وہاں پہ غسل کیا، نہائے اور نہا کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کرتے ہیں مسلمانوں کے نبی، جو ہو چکا سو ہو چکا، جو آپ نے رات والا عمل کیا ہے میرے ساتھ، میں اس ایک عمل کو دیکھنے کے بعد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی سچے ہیں اور آپ کا دین اسلام بھی سچا ہے. اب تاخیر نہ ہو، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں کی لسٹ میں شامل کر دیں، غلاموں کی لسٹ میں شامل کر دیں. یہ حضرت ثمامہ مسلمان ہو گئے. جب دوسری رات آئی نا، حضور نے ایک بکری کا دودھ دیا تو اس سے پوچھا اور لے آؤں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر گیا. تو اس موقع پہ حضور نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان کو اللہ دین کی یہ برکت عطا کرتا ہے کہ ایک آنت میں بھی اگر خوراک چلی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک آنت بھی. تو اس لیے ہم بہت ساری بیماریاں اپنے آپ کو اس لیے بھی لگواتے ہیں کہ ہم اعتدال والا معاملہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ نے تعلیم دی ہے کھاؤ پیو، جو حلال ہے کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، لیکن حد سے نہ بڑھو. جہاں پہ
آپ کی طبیعت مزاج عادت کے مطابق معاملہ سٹاپ ہو گیا، وہاں پہ کھانا پینا روک دو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک آیت کی گفتگو ہوئی، اگلی آیت کو چھیڑوں گا تو بات بہت بڑھ جائے گی، تو یہیں تک اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، ٹھیک ہے نا، آداب زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اللہ اپنی اور اپنے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے سے اور حد سے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔